جو شجرہ نسب ہے محمد بن عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ، والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے، ٹھیک ہے. حضرت آمنہ کا بھی شجرہ نسب چند اس کے بعد مل جاتا ہے، پھر ایک ہو جاتا ہے شجرہ نسب، ٹھیک ہے، وہ پھر انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے. عبد المطلب بن ہاشم یہ ایک مشہور شخص گزرے ہیں. اس پہ ہم ایک کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے. یہ آپ لوگوں نے لکھ لیا. سب سے پہلے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ مطلب کنفرم جو شروع ہوا ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی؟ عراق میں. عراق ایک شہر ہے بابل، بعض اس کو بابل بولتے ہیں، بعض اس کو بابل بولتے ہیں. وہاں ان کی پیدائش ہوئی، وہاں آپ پلے بڑے. وہاں سے پھر آپ قصی ایک جگہ ہے وہاں چلے گئے، قصی. وہاں پھر اور ایک جگہ ہے اور نامی قصی کے اندر، وہاں یہ نہیں سوری پیدائش عراق قصی میں ہوئی. وہاں سے پھر آپ نے مائگریٹ کر کے اور آ گئے. اور یہاں وہ آگ کا واقعہ ہوا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا نمرود کا، ٹھیک ہے، کہ نمرود نے اور اس کے ساتھ مکالمہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا. نمرود نے کہا کہ بھائی تمہارا خدا کیا کرے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا زندہ کو مردہ کر دے اور مردہ کو زندہ کر دے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں بھی کر سکتا ہوں. جس کے اوپر پھانسی کا حکم تھا اس کو کہا بس چلو تم آزاد. اور جو ایسا بیچارہ جار تھا روڈ پہ اس کو پکڑ کر پھانسی کر دیا. وہ دیکھو یہ زندہ تھا، اس پہ کوئی الزام نہیں تھا، اس کو میں نے مار دیا، اور جو مرنے والا تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اس لیول کا بندہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے اللہ تو وہ ہے جو سورج مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرتے ہیں. اگر تو خدا ہے تو تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر. تو قرآن میں الفاظ ہے فبوہت الکفر. تو ہمارے مولوی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں فبوہت الکفر حیران سوشن خر. وہ ایک گدھا تھا، وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، وہ تو نہیں کر سکتا نا، ابھی کیسے مشرق سے نکالے. بس اس نے کہا اس کو بھائی ڈالو آگ. پھر کتنے مہینے تک بہت سارے لوگوں سے 40 دن تک کافی وقت تک لکڑیاں جمع کر رہے تھے لوگ کہ جمع کرو بھائی، کرو کرو کرو. ایک لکڑیاں جمع کی، پھر آگ لگائی گئی. آگ لگانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا. واقعہ لمبا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اس میں صرف آپ کو اشارے دیں. ہاں منجنیق ہے جیسے ایک، وہ بھی شیطان نے بتایا کس طرح سے اس میں ڈالا گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام وہی 40 دن رہے آگ میں. آپ سے پوچھا کہ زندگی کے بہترین دن، کہا کہ جو آگ میں گزارا. آگ میں جب ڈالے جا رہے تھے تو اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردوں و سلام، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہو جا کہ رات ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگی، سلامتی والے ہو جائے. تو آگ کیا ہوگی؟ سلامتی والی بن گئی. وہاں سے جب واپس نکلے اور وہ بتوں کو توڑنے کا واقعہ بھی یاد ہوگا آپ لوگوں کو. سر یہ بتوں کا پہلا ہوا ہے. ہاں پہلے وہ ہوا تھا، اس سے پہلے ہاں یہ بہت بڑا واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام. اس کو آپ ڈیٹیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل پہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، وہاں آپ اس کو دیکھ لیں. اب اس پہ جائیں گے تو ہمارا جو موضوع ہے وہ رہ جائے گا، ٹھیک ہے. پھر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے شام کا ایک علاقہ حران، وہاں گئے. وہاں سے یہ فلسطین سے مصر گئے. جو نقشہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہاں فرض کر لو بابل ہے، یہاں شام ہے، یہاں فلسطین ہے، اور یہ دوسرے براعظم میں مصر ہے. مصر میں وہاں یہ ہوا کہ آپ کی بیوی، پہلی بیوی تھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کے ساتھ تھی. مصر جب گئے تو مصر کے بادشاہ نے آپ کی بیوی کی طرف دست درازی کی تو اس کے دونوں ہاتھ اسی وقت شل ہو گئے. پھر جب ان کو احساس ہوا یار کہ یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، یہ کوئی برگزیدہ بندہ ہے، تو اس نے معافی مانگی اور اپنی بیٹی حضرت حاجرہ کو، حضرت حاجر بھی اس کو کہتے ہیں، حاجرہ بھی کہتے ہیں، وہ ان کو نکاح میں دے دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی پھر بی بی حاجرہ سے ہوئی. وہاں سے آپ مصر سے پھر آپ گئے فلسطین سے پھر آپ واپس گئے مکہ. مصر کے بعد آپ کہاں گئے؟ فلسطین کے بعد آ گئے مکہ. مکہ میں آپ نے بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام
ان کو وہاں چھوڑ دیا. یعنی یہاں پیدائش ہو چکی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. پھر حکم ہوا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو بواد غیر ذی زرع, ایسی جگہ جو بالکل بیابان ہوا چھوڑو. تو وہ یہاں لے کر آئے اور یہاں ان کو چھوڑ دیا. حضرت حاجر کو بھی چھوڑ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی چھوڑ دیا. چھوڑ کر جب جانے لگے تو بی بی ہاجرہ پیچھے آئی اور انہوں نے کہا آپ ہمیں کہاں ہیں بیابان میں اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو انہوں نے کوئی جواب نہیں. تو وہ خود سمجھ گئی کہ کہاں کہ کیا اللہ کی طرف سے حکم ہے. انہوں نے کہا بالکل اللہ کی طرف سے, سر پہ اشارہ. پھر کہا کہ پھر کوئی غم نہیں, اللہ میں ضائع نہیں کرے. اس وقت پھر اسماعیل علیہ السلام, پانی نہیں تھا, واقعہ سنا ہوگا. پھر بی بی ہاجرہ ایک پہاڑ پہ صفا اور مروہ 7 چکر لگائے, ٹھیک ہے. اس سے پھر اسماعیل علیہ السلام نے جو روتے ہوئے جو اپنے جو کیا ایڑیاں رکھ لی, وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا. وہ پانی پھر اس کو کہا زمزم کا مطلب ہے رک جا. تو وہ زمزم آج تک چل رہا ہے. پھر قبیلہ جرہم ایک آیا ہے, انہوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت مانگی کہ ہم یہاں رہائش اختیار کریں. انہوں نے کہا بالکل اختیار کرو. تو وہاں پھر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. پھر اسی قبیلہ جرہم کے سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی. جب شادی ہوئی پھر اس کے بعد نسل چلی. اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیٹی تھی, ان سے یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, پھر یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یہ سارے اس نسل سے چلے, ٹھیک ہے, جو بنی اسرائیل کی نسل ہے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. اس 12 بیٹوں کی پھر 12 قبائل بن گئے. جو یہودی آج کل ہیں یہ سب اسی سے چل رہے ہیں. اور ایک روایت یہ ملتی ہے تاریخ میں کہ جو پٹھان ہے, یہ بریکٹ والا بات ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی ایک قبیلہ ہے, بنی اسرائیل میں سے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی جو عادتیں ہیں وہ اکثر ان سے ملتی رہتی ہیں. ایک روایت ہے. اور ایک روایت یہ کہ نہیں, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے کہ ایک شیخ عبدالرشید, قیس عبدالرشید افغانستان سے گیا تھا, وہاں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا فتین بہت سمجھدار شخص ہے, ٹھیک ہے. یہ مطلب تاریخی روایت ہے. اچھا, اس پہ مطلب آمن و صدق نہیں کہنا ہے, ایسی انفارمیشن کے لیے بتاؤ, پٹھانوں کے لیے جو ہے کچھ. تو یہ دونوں روایتیں ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کوئی بنی اسرائیلی کہیں تو ناراض نہیں ہونا, آپ بالکل بنی اسرائیلی ہے. اور اس میں کیا وہ ہے, اور ایک الگ ٹاپک ہے, وہ پھر بہت سارے گیم ہمارے ساتھ کھیلے جا رہے ہیں, اس پہ ہم بات نہیں کر رہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اسماعیل علیہ السلام اور جب کچھ بڑے ہوئے, پھر اللہ پاک نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ ایک گھر بنائیں, بیت اللہ بنائیں. پھر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں جو بیت اللہ ہے, یہ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی. تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی یہ جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ سیرت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی عمر میں پھر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. اس میں پھر میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ فرسٹ کس نے کی, سیکنڈ کس نے کی, تھرڈ کس نے کی, وہاں ڈیٹیل سے ہم اس کو پڑھیں گے. تو وہ آج بھی جب آپ میں سے عمرہ کس نے کی؟ ماشاء اللہ, بہت خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے کیے, اور جنہوں نے نہیں کیے وہ کوشش کر لے کہ اپنے لیے کوئی بندوبست کر لے, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے کوئی زیادہ بندوبست کی ضرورت نہیں ہے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہمارے استاد ہیں مفتی رفیع عثمانی صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھائی ہیں, نام سنا ہے مفتی؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے جو والد صاحب ہیں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ, وہ حج پہ گئے ہوئے تھے. حج سے جب واپس آئے, مفتی شفیع صاحب وہ جنہوں نے معرف القرآن تفسیر لکھی 8 جلدوں میں, ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی ڈیٹیل سے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں پھر معرف القرآن پڑھیں, ٹھیک ہے. ایک تو آسان ترجمہ قرآن میں نے بتا دیا, وہ مطلب نارمل ہے, اور ڈیٹیل میں پھر معرف القرآن ہے. ان سے مفتی رفیع عثمانی صاحب, یہ میں نام لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو واقعہ سمجھ آئے. مفتی شفیع صاحب یہ والد ہیں, اور مفتی رفیع صاحب یہ بیٹے ہیں, اور مفتی تقی صاحب یہ بھی بیٹے ہیں. یہ بڑے بیٹے ہیں اور یہ چھوٹے بیٹے. تو مفتی رفیع صاحب نے اپنے والد مفتی شفیع صاحب سے جب وہ حج سے آئے تو حج کے واقعات بیان کرتے ہیں. عام طور پہ حاجی آتے ہیں یہی واقعات بیان کرتے ہیں کہ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا.
تو جو لوگ نہیں گئے ہوتے غور سے سنتے, شوق سے سنتے, ان کا شوق بھی بڑھتا ہے اس سے. تو وہ واقعات بیان کر رہے تھے. مفتی رفیع صاحب نے مفتی شفیع صاحب سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی حج نصیب کرے. تو مفتی شفیع صاحب نے کہا میں آپ کے لیے دعا نہیں کروں. مفتی رفیع صاحب بہت حیران ہو گئے, کہا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا غلطی ہوئی ہے, اتنا بڑا گناہ ہوا ہے کہ میرے والد اتنے بڑے بزرگ اور میں نے دعا نہیں کر. کہا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کیوں نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا آپ کو شوق ہی نہیں ہے. بھائی کیوں شوق نہیں ہے؟ میرا تو اتنا دل چاہتا ہے کہ میں حج کروں, میں عمرہ پہ جاؤں. انہوں نے کہا آپ کو کوئی شوق. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ کیا دلیل ہے کہ آپ کو شوق ہے؟ کیا تیاری کی آپ نے, کیا جمع کی؟ میرے پاس کچھ نہیں تھا, میں نے کچھ جمع نہیں کی. بولتے اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ شوق نہیں. اگر آپ کو شوق ہوتا تو آپ 1-1 روپیہ جمع کر دیں, 1-1 روپیہ جمع کر دیں عمرے پہ جانے کے لیے یا حج پہ جانے کے لیے. تو کہا کہ یہ جب میں نے سنا اس کے بعد میں نے کیا کیا, 1-1 روپیہ جمع کرنا شروع. تنخواہ سے جو ملتا تھا مجھے میں اس کو جمع کرنا میں نے شروع کر دیا. ایک لفافہ میں نے خریدا, اس میں پیسے ڈالنے شروع کر دیے. کہا کہ آج کے دن قریب آئے اور میرے پاس جو رقم تھی اس وقت 1200 پہ حج ہوتا تھا. میرے پاس 700 یا 500 یا 600 اتنے فگر 800 تک موجود تھے جو میں نے جمع کر دیے. باقی پیسے نہیں تھے. میں بہت پریشان تھا کہ کیسے. بولتا ہے مدرسہ جب شروع ہوا تو ایک طالب علم آیا بیرون ملک کا پڑھنے والا تھا, اس نے مجھے آ کر 500 دیے جو پاکستانی 500 بن رہے. بولتے ہیں استاد جی مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے, پورے سال میں نے خرچ کرنی ہے, آپ مجھے کچھ دے دینا, ٹھیک ہے آپ کے پاس میں امانتاً رکھوں گا. تو میں نے اس سے کہا اگر آپ یہ مجھے قرض کے طور پہ دے دو, میں اس کو استعمال کروں اور حج کر لوں. اس نے تو ہمارے لیے سعادت, ویسے آپ کو ابھی فی الحال پوری ضرورت نہیں ہے, میں ایسا ایسا دے دوں گا. بولتے ہیں وہ 500 ہو گیا, حج کا سفر ہو, میں نے الحمدللہ حج کر دیا. کہا کہ جس کو طلب ہوتی ہے, شوق ہوتی ہے نا, وہ ایک لفافہ لے کر اس میں 1-1 روپیہ جمع کر دے. اللہ پاک کو دکھاتا ہے کہ یار مجھے طلب. پھر انہوں نے اپنی بہن کا واقعہ سنا ہے کہ ان کی بہن نے بھی اسی طرح کا ایک لفافہ لیا, اس میں پیسے جمع. کہا کہ 35 روپے ہوئے تھے کہ ان کی بہن کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوا تو ان کے والد مفتی شفیع صاحب نے وہ پیسے اٹھائے اور جا کر مکہ میں جو وہاں کا مقیم کوئی شخص ان کو دیے. کہا کہ 35 روپیہ لے لو اور میری بہن کی طرف, میری بیٹی کی طرف سے حج کرو. تو انہوں نے اس طرح حج کری. یعنی کہ اگر طلب ہو. پھر یہ واقعہ جب ہم نے سنا, ہمارے استاد نے سنا ہے, ہمارے استاد نے کہا کہ میں نے بھی جوش میں آ کے لفافہ رکھا اور میں نے پیسے مولانا حسن کریم صاحب کہا جمع کرنی شروع کر دیے. کرتے گئے تو جوش والے نا, کچھ عرصے بعد وہ پھر لفافہ بھی کیے, کرتے بس اللہ نے قبول کر لیا حج کے لیے. میں جب حج پہ جانے لگا تو میں نے اپنے کاغذات وصیت وغیرہ وہ الماری سے نکالے. جب میں الماری سے نکالے وہ لفافہ بھی باہر آیا, اس میں کچھ پیسے بھی تھے. جب میں نے وہ دیکھے ہوتے میری کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یار وہ واقعی اللہ نے قبول کیا کہ میں نے طلب دکھائی. پھر یہ واقعہ میں نے سنا, مجھے بھی جوش آ گیا. میں نے بھی ایک لفافہ خریدا, اس میں نے پیسے ڈالنے شروع کر دیے. ڈالتا تو حج کے لیے میں نے 3 دفعہ اپلائی کیا لیکن نام نہیں آیا. تو بس اسی میں خیر ہوگی. لیکن یہ کورونا سے کچھ پہلے جب الحمدللہ اللہ نے ہمیں عمرے کے لیے سعادت نصیب فرما دی, حج تو ابھی تک, لیکن یہ ہے کہ ہم نے عمرہ کر لی, چوٹی حاجی ہم بن گئے. تو اگر آپ لوگ حج یا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آج سے جا کے ایک لفافہ لے لیں, اس میں 1-1 روپیہ ڈالیں. صرف اللہ کو اپنی تڑپ دکھائیں کہ اللہ میں جانا چاہ رہا ہوں اور میرے بس میں جتنا ہے وہ میں کر رہا ہوں, آگے آپ کی مرضی, آپ کی توفیق سے وہ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پیسے جمع کورونا میں نہیں لگی. نہیں ابھی کھل رہے انشاءاللہ 5-6 دن میں کھل جائیں گے. ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 15 منٹ ہمارے پاس ہے. ہم اس کا خلاصہ پورے کلاس کا جو ہے وہ آپ لوگ گروپ کی شکل میں بیٹھ جائیں. سب بولے, نہیں کہ صرف لیڈر بول رہے باقی سن رہے, سب نے بولنا ہے, ایک دوسرے کو سنانا ہے. بلکہ گروپ کی میں بھی 2-2 جوڑی بنا لیں, ہر لیڈر 2-2 کی جوڑی بنائے اس 15 منٹ میں, کیونکہ میں نے کہا شیئرنگ سے وہ چیز آپ کو یاد رہے گی. تو یہ سارا جو پورا سبق ہے یہ آپ نے دہرانا ہے, اور صرف یہاں شیئرنگ نہیں کرنی, گھر میں بھی جا کے بھائیوں کو, بہنوں کو, والدین کو, دوستوں کو, گھر والوں کو, دکان والوں کو, سب کو بٹھا کے ان کو بولنا ہے آج ہم نے یہ سیکھا. کریں گے انشاءاللہ. ابھی یہ شیئرنگ شروع کر دیں.